جب اس کو وہ طیش آیا کہنے لگا یا قسورۃ العرب، قسورہ شیر ہے حبشی زبان، یا قسورۃ العرب اتتخذنی ہزوا وانا رجل کبار ان ھذا لشیء عجاب۔ چاروں لفظ بدو نے ایک ہی بول میں، ایک ہی سطر میں بول دیے تو سارے قریش کے سر جھک گئے۔ تو فرار ہوتا ہے ڈر کے بھاگنا۔ اچھا یہاں کس سے ڈرنا ہے یہ کوئی نہیں لکھا ہوا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو جب کسی چیز کا ذکر نہ ہو اور وہ وہاں موجود ہو تو اس میں عموم کا فائدہ ہوتا ہے، وسیع معنی ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز تمہیں ڈرایا رہی ہے، تمہاری آخرت کو خراب کر رہی ہے، تو دوڑ لگاؤ کدھر؟ اللہ کی طرف۔ اس میں ہے ڈر کے بھاگنا۔ اور مجھے چونکہ عربوں میں نے بہت سی عربی کی باریکیاں بدوؤں سے سیکھی، اور 1997 میں مینا میں آگ لگ گئی تھی، تو میں وہیں تھا حج پر، جہاں ہم تھے وہاں آگ نہیں پہنچی، ادھر سے دوڑتے ہوئے لوگ آ رہے تھے، تو ایک عربوں کا وفد گزرا، تو اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم مطمئن کھڑے ہیں، کہتا فرّا فرّا فرّا۔ تو مجھے پھر وہ یاد آیا کہ ڈر سے بھاگنے کے لیے فرار ہوتا ہے، فرّا فرّا فرّا، بھاگو بھاگو بھاگو، آگ آ رہی ہے، فرار۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق میں یہ مقابلہ، ابوبکر تو مقابلہ نہیں کرتے تھے، عمر کرتے تھے۔ تو جب تبوک کا موقع آیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کی کمی تھی اور حضرت عمر مالدار تھے۔ کہنے لگے بھائی عمر ہوں گل بن گئی تھی، اب تو جیتا ہی جیتا، کیونکہ ابوبکر کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تیرے پاس بہت زیادہ ہے، آج نمبر تیرا ہے۔ تو انہوں نے مال کو آدھا کیا اور آدھا لے کر آئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ جتنا تھا سارا لے کر آئے۔ اب ابوبکر کا اتنا سمجھو اور عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا۔ تو یہاں جب وہ لے کر آئے ہیں دونوں، تو سوال یہ بنتا ہے عقلاً کہ کتنا لائے ہو؟ عمر کتنا لائے ہو؟ ابوبکر کتنا لائے ہو؟ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے۔ مولی خلیل کو کوئی آ کے چندہ دے تو یہ پوچھے پیچھا بینک کے چھوڑ کتنے، تو وہ کہے گا اے بھی واپس کر، میں تو 2 نمبر لگتا ہے کام۔ کہ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کتنا ہے، سوال ہی یہ ہے کتنے ہیں جی، ہم رسید کاٹ کے دیں آپ کو، ہم بھی مدارس چلا رہے ہیں، لوگ چندہ دینے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی کتنا ہے، کس مد میں ہے، لیکن اللہ اس کا رسول دونوں ایک جگہ پہ متفق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس کی قربانی زیادہ ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی پوچھتے عمر کتنا لائے ہو تو عمر بڑھ جاتے، ابوبکر ہار جاتے۔ تو میرے نبی نے حضرت عمر بڑے مطمئن کھڑے تھے کہ اللہ بھی کم بڑھ گیا، وہ پٹلیا لے کر آیا، میں اتنا بڑا بڑا گٹھڑ لے کر آیا ہوں، بڑے جوش میں کھڑے تھے۔ جب آپ نے کہا عمر ما ترکت لأہلک، حضرت عمر وہیں نیچے ہونا شروع ہو گیا۔ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آدھا ان کے لیے چھوڑا ہے، آدھا لے کر آیا ہوں۔ آپ نے کہا ابا بکر ما ترکت لأہلک،
تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہا جی ترکت اللہ و رسولہ، میں تو وہاں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کر آ گیا ہوں۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ ہے احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ یہ دیکھے گا کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جانوروں کا علم ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ انسان کو ہدیناہ النجدین، دو راستے دکھائے۔ غلط علم بھی بازار میں چل رہا ہے اور صحیح علم بھی مدارس میں بھی ہے اور بازار میں بھی ہے، سارے تو جھوٹ نہیں بولتے۔ صحیح علم کیا بتاتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ غلط علم کیا بتاتا ہے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، دونوں اللہ نے قرآن میں بتا دی۔ غلط علم کہتا ہے وہی زندگی اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، یہ ہماری زبان میں بنی ہوئی تھی ایک مثال۔ تو غلط علم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، صحیح علم کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ ہے۔ پڑھتے رہے ساری زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے۔ پڑھا، دل نے مانا، عقل نے تسلیم کیا، لیکن اس کی جو حقیقت میرے اوپر کھلی ہے وہ میرے بیٹے کی موت سے کھلی۔ میرا جوان بیٹا جب اللہ نے اٹھا لیا اور سب سے قابل، سب سے سمجھدار، سب سے نیک، تو اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ دھوکہ ہے، مٹی ہے، کچھ نہیں ہے، سب کسراب بقیع، ریت میں نظر آنے والا پانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پاگل ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، دوڑ، اور اس کے لیے مقابلے کر رہے ہیں اور اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبا رہے ہیں، یہ بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے موت کے بعد۔ تو اس کا دھوکہ اللہ نے میرے اوپر کھول دیا۔ ایک جوان بچے کی جو ضرب ہوتی ہے نا، موت، یہ ہلاک، اللہ کسی کو نہ یہ دکھائے۔ بہت مشکل ہے وزن بڑے بڑے وزن اٹھائے، پر بیٹے کا جنازے کا وزن نے میری کمر توڑ دی ہے، میرے کندھے ٹوٹ گئے ہیں۔ تو بیٹو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ مالی وللدنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میرا اور دنیا کا کیا واسطہ ہے؟ ایک راہ چلتا راہی ہوں، ایک درخت دیکھا، اس میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھ گیا اور پھر اٹھ کے آگے چل دیا، میرا درخت سے کیا واسطہ؟ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم۔ مجھے تمہارے فقر کا ڈر نہیں ہے، تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس دن کا ڈر ہے جب دنیا کے دروازے کھلیں گے، پھر تم اس میں مقابلے کرو گے اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرو گے، پھر یہ تمہیں ہلاک کرے گی دنیا، جیسے اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن کل ام یتبعها ولدها۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، میں یہاں سے اٹھوں اور پیچھے جاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب آپ واپس جا رہے ہیں، ٹھیک، اور اس دروازے سے ایک آدمی آ رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ کمرے میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت بات کہی، ارتحلت الدنیا مدبرہ،
کہ دنیا، یوں سمجھو اپنی زبان کہ دنیا جتی پا کے تے او جاندی پئی ہے تباہی دی طرف. اقتربت الساعة وانشق القمر وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صغرت وإذا الجنة أزلفت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. میں نے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ میرا رب اذا الشمس کورت ماضی کے صیغے میں بات کر رہا ہے، حالی سورج پاٹا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا پاٹ گیا، سورج پاٹ گیا، سورج پھٹ گیا، بے نور ہو گیا. اتنا یقینی ہے اس دنیا کا فنا ہو جانا. اور یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ حق ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے برابر اچھائی ہوگی تو تول دے گا اللہ، اور برائی ہوگی تو تول دے گا، دکھا دے گا. پھر چاہے پکڑے چاہے وہ معاف کرے، لیکن اتنا طاقتور اس کا نظام ہے کہ وہ ایک رائی کے برابر کو بھی تول کے دکھائے گا. تو صحیح علم بتاتا ہے کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے. یہاں عزت سے زندگی گزارنا اللہ سے مانگو، کشادہ رزق اللہ سے مانگو، حلال رزق اللہ سے مانگو. رہنے کی جگہ اللہ نے اگلا جہان بنایا ہے جو دار القرار ہے، دار الحیوان ہے. ہمیشہ گئے تو پھر مرنا کوئی نہیں ہے. اور میرے اللہ نے بھی کہا سارے ہو، اور ایک حدیث بھی یاد آ گئی. ایسے آدمی کب کرتا ہے جب کوئی کام کرنے کہہ رہا تھا. مجھے رائمنڈ یاد آ گیا جب ہم وہاں آٹا گوندتے تھے، ایسی سردی میں 5 بوری آٹا گوندا ہوا ہے. ایسی سردی میں 5 بوری صبح، 5 بوری شام، 10 بوری. تو ہم ایسے کرتے تھے. اس کو عربی میں کہتے ہیں تشمیر، اور کرنے والے کو کہتے ہیں مشمر. تو میرے نبی نے فرمایا الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے باما ٹنگن والا جنت واسطے؟ دنیا کے لیے نہیں کہا. الا هل مشمر للدنیا الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتی. یہ میرا ناخن دیکھ رہے ہو؟ ما يحمل الظفر من الجنة لو بدا، اس ناخن کے اوپر جنت کی کوئی چیز رکھ دی جائے، ایڈی وڈی ہوئے، بس ایڈی وڈی، اور اس کو یوں کر دیا جائے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، وہ پوری کائنات میں روشنی پھیل جائے. تو باقی جنت کا کیا حال ہوگا؟ الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ لا خطر لها، اس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا. لا خطر لها، کوئی خطرہ اس میں ہے ہی نہیں. وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، رب کعبہ کی قسم وہ نور ہے چمکتا ہوا، نور ہے چمکتا ہوا. لو بدا میں سمہا فی الظلمات لانارت و اشرقت، جنت کی حور اپنی
اے یہاں سے یہاں تک ہاتھ آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سارا روشن ہو جائے گا۔ صرف اتنا حصہ نیچے کر کے دکھا، اپنے دوپٹے کو آسمان پہ بیٹھ کے ایسے لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے اور یوں دنیا والوں کو دیکھے تو اس کے چہرے کے حسن اور نور سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ لو بدا لو ان بنانا من بنانہا بدا، اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں اور اس کو بنان کہتے ہیں۔ اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، کہنے والا میرا نبی ہے، میں ناقل ہوں، سورج کو ایسے دکھا دے، اب باقی لکا لے، بس اتنا دکھا دے، تو میرے نبی نے فرمایا لغلب ضوءہ ضوء الشمس، اس ایک پورے کا نور سورج کے سامنے جب نکلے گا تو سورج بے نور ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ جیسے سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے تو اتنے کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا۔ پھر سطع نور فی الجنہ، جنت نورانی ہے، پھر اس میں ایک نور کی چمک اٹھے گی۔ فرفعوا ابصارہم، تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے، یار یہ نور کہاں سے ہے؟ پھر وہ فرشتوں سے کہیں گے بھائی یہ نور کہاں سے ہے؟ فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي زَوْجِ وَجْهِهَا، فرشتے کہیں گے جنت کی ایک حور اپنے خامد کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے مسکرانے سے دانت اس کے نظر آئے ہیں، ان سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ دنیا کی عورت ہسے تو پیلے پیلے دند نظر، کوئی کتے کوئی ہٹھاں کوئی ترٹا ہوں، ادو بھی ترٹا ہے ادو بھی ترٹا ہے، اور وہ جب مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور پھیل جاتا ہے۔ جب اپنے خامد کو دیکھتی ہے تو خامد اس کی نظروں میں 70 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جب خامد اسے دیکھتا ہے تو وہ 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ لو بسقت بسقتاً فی 7 ابحر، اس حدیث کو کا جتنا میں نے مزہ لیا ہے آپ نہیں لے سکتے، کہ آپ نے سمندروں کے سفر نہیں کیے، میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیے ہیں، اور پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ جنت کی لڑکی تھوک دے 7 سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، چلو یہ زبان ہلا ہلو کے کر کے تھوڑا جا تھوک بناوے تو وچ سٹے، 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال دے اور تمہیں پیش کرے، کھاؤ گے؟ کسی پٹھان کو دے گی تو جوتا ہی اتار کے اس کے سر میں مارے۔ حسینہ عالم ہے، شہد میں تھوک ڈال دے تو اٹھا کے ادھر پھینک دے۔ اور میرے رب کی بنائی ہوئی جو بیگمات ہیں، جب وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچا؟ چونکہ ہمارے مدرسے والے خشک فقہ پڑھاتے ہیں، یہ جنت پڑھاتے ہی نہیں کہ لڑکوں میں جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ لے بلا فقہ پڑھ کے کیا ایمان بنے گا؟ وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، تو اس سے کتنا ایمان بنا؟ ہے
اور وہ کہتی ہیں جنت کی حوریں کہتی ہیں یا لائبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اے لائبہ اگر یہ خالد بن ولید والوں کو پتہ چل جائے، میلسی وہاڑی والوں کو پتہ چل جائے کہ تو کتنی حسین ہے تو تیرے لیے زندگیاں فنا کر دیں۔ اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے پانا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر، جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر۔ آخری جنت